یہ کچھ غیر معروف نام بھی ہیں، ہم کچھ نام تو بڑے معروف ہیں کربلا میں خواتین کے اور کچھ غیر معروف نام ہیں۔ اس میں سے جو سب سے پہلی کیٹیگری آتی ہے وہ ان خواتین کی آتی ہے جنہوں نے براہ راست خود شرکت نہیں کی کربلا کے میدان میں، لیکن جب ان تک پیغام پہنچے تو انہوں نے کس طرح کا رسپانس کیا اور کس طرح سے انہوں نے اپنے مردوں کا حوصلہ بڑھایا، اور ان خواتین نے کس طرح سے ان کو کربلا میں شرکت کے لیے موٹیویٹ کیا اور ان کو تیار کیا۔ تو اس میں سے جو سب سے پہلا طبقہ آتا ہے جنہوں نے کربلا کے لیے مردوں کو بھیجا، اس میں سر فہرست نام آتا ہے جناب دیلم رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جو ان کے شوہر ہیں ان کا نام ہے زہیر بن قید، جو عثمانی العقیدہ تھے۔ وہ سفر میں، کربلا کے سفر میں ساتھ تھے لیکن کچھ فاصلے پر تھے، وہ قافلہ کربلا میں شریک نہیں تھے لیکن کچھ فاصلے پر چل رہے تھے۔ تو ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا امام حسین علیہ السلام اور پورے قافلے نے، تو آپ نے ایک قاصد ان کی طرف بھیجا، پیغام بھیجا کہ وہ قافلہ حسینی میں شرکت کریں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں دوران سفر اپنے گھر والوں کو کس کس پرد کر کے جاؤں، میں کن کے حال پہ چھوڑ کر جاؤں، کس کے حوالے کر کے جاؤں۔ تو جب یہ جواب ان کی زوجہ، ان کی وائف کو پتا چلا جو جناب دیلم ہے، اپنے شوہر کے لیے انہوں نے جو جملہ بولا، آپ نے فرمایا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کے سفر پر ہوں اور آپ اپنے گھر والوں کی اور اپنی خواتین کی فکر کریں۔ تو آپ کا یہ جملہ سن کر، جناب دیلم کا یہ جملہ سن کر آپ کے شوہر تیار ہو گئے، وہ اتنے موٹیویٹ ہوئے کہ ان کی جو زوجہ تھی، ان کے اس جملے نے ان کو قافلہ حسینی میں نہ صرف شریک ہونے کے لیے تیار کیا، بلکہ جناب دیلم نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالا، اور وہ اس انتظار میں تھیں۔ کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ وہ اس انتظار میں تھیں کہ یا تو شہادت کی خبر آئے گی یا نصرت کی خبر آئے گی۔ تو جناب دیلم کا یہ کردار کہ جب یہ پیغام پہنچا ان کے شوہر اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، کہ دوران سفر ہم بچوں کو کہاں چھوڑیں، میں گھر والوں کو کہاں چھوڑوں، خواتین کو کس کے حوالے کروں۔ تو جناب دیلم کا یہ جملہ کہ نواسہ رسول شہادت کے سفر پر ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ ہماری فکر کر رہے ہیں، تو اس پر وہ یہ کتنا خوبصورت ایک پیغام ہے ہم خواتین کے لیے کہ دین کی جب بات ہوتی ہے تو ہم اپنے شوہروں کو کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کا کیسے حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری جو ذات اہم ترین آتی ہے وہ جناب حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کی آتی ہے۔ جب ان کو خط ملا، پیغام ملا قافلہ حسینی میں شرکت کرنے کا، تو انہوں نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا۔ اس وقت وہ دسترخوان پر بیٹھے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، خط ملا، پیغام ملا، تو انہوں نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا۔ تو ان کی زوجہ نے جو جملہ آگے سے بولا وہ بھی بہت خوبصورت، بہت ہلا دینے والا ہے اور ایک تاریخی جملہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اپنے آپ کو اس نجات کے قافلے سے جوڑ دو جو تمہیں پکار رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہتی ہیں اپنے شوہر کو کہ اس قافلہ حسینی، اس قافلہ نجات کے ساتھ جس میں ہماری نجات ہے، ہم سب کی، آپ کے خاندان کی، اور ہم سب خوش ہیں اس پر، تو آپ اس قافلے کے ساتھ جا جڑیں جس میں ہم سب کے لیے خوشخبری ہے آخرت کی اور ہم سب کی نجات ہے، اور وہ قافلہ جو آپ کو پکار رہا ہے، اور ہماری فکر نہ کرو، آپ جائیں۔ تو حبیب ابن مظاہر کی زوجہ ہیں، ان کا یہ والا جملہ اپنے شوہر کے لیے جو انہوں نے بولا، ان کے شوہر نے اس سے بہت حوصلہ پکڑا اور وہ فوراً تیار ہو گئے اور وہ چلے گئے۔ پھر تیسری جو ایک بڑی مثال آتی ہے وہ جناب وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ اور ان کی والدہ کی آتی ہے۔ آپ یقین مانیے یہ مثال ایسی ہے کہ جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے اور ہم سب کو بہت بڑا پیغام دیتی ہے کہ جناب وہب کلبی کی زوجہ اور والدہ جو امام حسین علیہ السلام ان کے راستے میں وہ ملتے ہیں ان کو، اور جناب وہب کلبی کی شادی کو یوم عاشور پر 17 دن ابھی صرف مکمل ہوتے ہیں، نئی نویلی دلہن ان کے ساتھ ہے اور ان کی والدہ ان کے ساتھ ہے۔ سلام ہے ان سب خواتین پر، ان نئی نویلی دلہنوں پر کہ انہوں نے اتنا حوصلہ بڑھایا حضرت وہب کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہوں نے فوراً ان کو اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے موٹیویٹ کیا اور حوصلہ بڑھایا۔ ان کی والدہ بھی ساتھ تھیں، ان کی زوجہ بھی ساتھ تھیں۔ تو یہ وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے خود تو شرکت نہیں کی لیکن انہوں نے بہت خوبصورت پیغام اپنے
دیے اپنے اس کردار، اپنے جملوں سے، اپنے حوصلوں سے، اور پھر وہ سب وہاں شہید ہوئے۔ حضرت وہب کلبی وہ جوان تھے جو وہاں پر شہید ہوئے۔ ان کی 17 دن کی شادی ابھی ہوئی، اور ان کی نئی نویلی دلہن ان کی آنکھوں کے سامنے، اور ان کی ماں بھی ساتھ تھی، ان کی مدر ان لا ساتھ تھی، وہ ان کو حوصلہ دے رہی تھی۔ کبھی ساس بہو کو حوصلہ دے رہی تھی، کبھی بہو ساس کو حوصلہ دے رہی تھی، اور وہ سب اس پر مطمئن تھے کہ ہم بہت اللہ کی رضا کے لیے جہاں ہم اپنے کردار کو ادا کر رہے ہیں، یا جو ہم اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، یہ ہمارے نصیب اور ہماری قسمت ہے۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک آیت مبارکہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو بڑی خوبصورت آیت ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اس آیت مبارکہ کو اگر آپ اپنی زندگی کا ایک پیٹرن بنا لیں تو اللہ کے دین کی خدمت اور اس مشن کی خدمت کا جو فریضہ آپ بہنیں سر انجام دے رہی ہیں، یا جو نہیں دے رہی وہ دینا چاہتی ہیں، وہ یقین کیجئے کہ وہ اس آیت سے اپنے ارادے اتنے مضبوط کر سکتی ہیں، اتنے مستحکم کر سکتی ہیں کہ زندگی ساری بھی اگر وہ اس مشن کے نام لگا دیں، اس قافلہ حسینی کے نام لگا دیں، اس مشن کربلا کے نام لگا دیں، تو وہ بہت مطمئن اور بہت پرسکون رہیں گی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ آپ نے ضرور اس کو پڑھنا ہے، اس کے لفظ لفظ کو پڑھنا ہے۔ میں بس مختصر سا آپ کے سامنے اس کا ضرور میں مطالعہ کروں گی۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی بہنیں، اور تمہاری بیویاں، اور تمہارے دیگر رشتہ دار، اور تمہارے مال و دولت جو تم نے بڑی محنتوں سے کمائے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ وہ مال، وہ اکاؤنٹس جو تم نے بڑی محنتوں سے بھرے ہیں، ڈالرز، وہ تم نے اتنی محنت سے، تمہیں بڑے عزیز ہیں، اور وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ہر وقت ڈرتے رہتے ہو کہ کہیں کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، کہیں آپ کی آمدن خراب نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو، یہ خوف، یہ ڈر، یہ ہماری ساری کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اگر ان سارے رشتوں کی محبت، خوبصورت بیٹے، خوبصورت بیٹیاں، تمہاری خوبصورت بیویاں، ازواج، اس میں شوہر بھی آئیں گے، اس میں بیویاں بھی آئیں گی، اگر یہ تمہیں بہت عزیز ہونے لگیں، تمہارے مال اگر تمہیں بہت عزیز ہونے لگیں، تمہارے کاروبار، تمہاری تجارتیں جو تم نے بہت محنتوں سے کمائی ہیں، اور پھر فرمایا وہ مکانات، وہ گھر جو جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو، بڑی چاہتوں سے اپنے گھروں کو سجاتے ہو، ان کی انٹیریئرز، ان کے کلر سکیم، ان کی ڈیکوریشن، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو، اگر وہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو گئے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں سے، ان کی خدمت سے، ان کے دین کی خدمت سے، اس جہاد سے اگر تم ان سے زیادہ محبت کرنے لگو تو پس فتربصوا، پس چلے جاؤ، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم انہی محبتوں میں گم رہو، اور انہی محبتوں میں سے تمہیں ایسی تکلیفیں ملیں گی، ایسی آزمائشوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، اور تمہارے اوپر دنیا ایسی تنگ کر دی جائے گی، ایسی تم دنیا کے اندر ایسے بکھر جاؤ گے، اتنے پھیل جاؤ گے کہ تمہیں نہ تو دنیا میں سکون ملے گا، نہ ہی تمہاری آخرت اچھی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت الارمنگ ہے یہ والا جملہ اور یہ والی آیت اور یہ والا پیغام کہ فتربصوا، پس دور ہو جاؤ مجھ سے اور میرے امر کا انتظار کرو، اب میرا حکم ہی تمہیں پکڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت کا عملی مصداق ہمیں وہ خواتین نظر آ رہی ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنے بیٹے، اپنے شوہر، اپنے ازواج، اپنے باپ، ان کو جنہوں نے تیار کیا شہادتوں کے لیے، اور انہوں نے وہ شہادتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، انہوں نے قربانیاں دیں۔ تو اس آیت کا عملی نمونہ ہمیں وہ خواتین نظر آتی ہیں، اور یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم نے اگر یہ محبتیں، یہ گھروں کے آرام سکون، یہ گھروں کے اندر کی چاہتیں، ہماری تجارتیں، ہمارے کاروبار، ہم جب بچوں میں گم ہو جاتی ہیں، اپنے بچوں کے فرائض بلا شبہ ہمیں بہت اہم فریضہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے،
شوہر کا مقام بہت بڑا مقام ہے، والدین کی خدمت بہت بڑی خدمت ہے، یہ سب اپنی جگہ پر بہت عام ہے، یہ سب الگ الگ اہم ترین سبجیکٹس ہیں جو دین اسلام جو راستے ہمیں دکھاتا ہے، لیکن اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے راستوں کے لیے، اس مشن اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اگر یہ محبتیں ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیے جاتے ہیں، پھر اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہماری زندگی وہی چاہتے، وہی محبتیں وہ کیسے آزمائشوں میں بدل جاتی ہیں، وہ نعمتیں، وہی گھر جو بہت بڑے بڑے گھر جن کی چاہتیں محبتیں ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، ہماری مال و دولت کی محبتیں، کاروبار کی محبتیں جو ہمیں جکڑ لیتی ہیں اور جس کی فکر میں ہم لگ جاتے ہیں، وہی ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں، وہیں سے ہمیں انہی بڑے بڑے محلات سے ہمیں بے سکونی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا راستہ جو ہے وہ بڑا سیدھا اور بڑا کلیئر رہنا چاہیے، ہمارا فہم بہت کلیئر رہنا چاہیے، یہ سب چیزیں، یہ سب نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، لیکن اگر یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں، ہمیں اپنا گرویدہ کر لیں اور ہمارے دلوں کو اپنے حصار میں لے لیں، ہمارے مقصد کو کمزور کر دیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ ہمارے لیے فتربصوا کی تنبیہ آ رہی ہے اور یہ الارم آ رہا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو، یہ سب سے پہلا لیسن جو آج کے سیشن کا ہے وہ یہ والا ہے کہ ہم نے ان محبتوں میں اپنے آپ کو مگن نہیں ہونے دینا، گم نہیں ہونے دینا، ان مصروفیات میں ہم نے اللہ کے دین کی خدمت کو ہم نے اپنی ترجیح اول رکھنا ہے، وہ ہماری پرائیورٹی میں رہے۔